اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 4 بادشاہ ایسے پیدا فرمائے کہ جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہت دی گئی اور ان کو پوری روئے زمین کی حکمرانی اور طاقت عطا کی گئی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ نمبر 1 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ نمبر 1 نمرود اور نمبر 2 بخت نصر۔ نمرود وہ انوکھا بادشاہ تھا کہ جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نمرود کی اپنی مخلوق کے ذریعے پرورش فرمائی، اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود کس طرح اس نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اور جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے للکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کے ذریعے اس کو عبرتناک موت عطا کی اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستوں، نمرود بابل کا وہ حکمران تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک حکومت عطا کی، اور اس کا پورا نام نمرود بن کنار بن ہوس بن سام بن نو تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود ایک الزنا بچہ تھا کہ جس کی ماں نے زنا کروایا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی ماں کا شوہر ایک بادشاہ تھا جو کہ نامرد تھا، تو نمرود کی ماں نے اپنے شوہر کے نامرد ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کے بعد اس بادشاہت کے لیے کوئی حکمران نہ ہونے کی وجہ سے زنا کروایا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزرائیل، بتا، تو نے آج تک اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں جس کی بھی روح قبض کرتا ہوں تو میرا دل خوب دکھتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، یہ بتا کہ سب سے زیادہ روح قبض کرتے ہوئے تجھے کس پر رحم آیا؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، ایک موت ایسی ہے کہ جس کو میں آج تک بھلا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی۔ یا رب العالمین، تیرا حکم ہوا کہ میں اس کشتی کو فنا کر دوں، اور میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کشتی کو فنا کر دیا۔ یا رب العالمین، تو نے حکم دیا کہ ایک عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لے، تو میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، اس عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر باقی سب کی روح قبض کر لی۔ اس کی ماں اور اس کا بچہ کشتی کے ایک تختے پر باقی رہ گیا۔ اس وقت میں اس بچے اور اس کی ماں کی جان بچ جانے پر بہت زیادہ خوش تھا، لیکن پھر تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے اور اس بچے کو سمندر کے اندر تنہا بنا ماں کے چھوڑ دیا جائے۔ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت تیرا یہ حکم پاتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، لیکن میں نے تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا اور اس شیر خوار بچے کو سمندر کے اندر تنہا چھوڑ دیا۔ اس طرح جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے اس پر بہت رحم آیا اور اس کا دکھ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ ملک الموت علیہ السلام کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون ہے اور کہاں پر ہے، اور ہم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، سن، جب تو نے اس بچے کی ماں کو روح کو قبض کیا اور اس بچے کو بیچ سمندر میں تختے پر اکیلا چھوڑ دیا، تو میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر ایک جزیرے کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ سمندر کی لہروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو صحیح سلامت ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں اس جزیرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش
پرورش کا خوبصورت انتظام کیا، اس بچے کے لیے ایک خوبصورت بستر بنایا، اس کے ارد گرد طرح طرح کے پھول اگائے اور طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کے آس پاس آ کر رہیں اور چہچہائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز دھوپ نہ پڑنے دے اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بھیڑیے نے اپنے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، کہ ہم نے اس طرح ناز اور نخرے کے ساتھ اس بچے کو پالا یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، اور پھر جب یہ بچہ پرورش پا کر بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی اور پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے؟ ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، اب وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے اور اس نے میری نعمتوں کو بھلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اسی بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ناز اور نخرے کے ساتھ پالا اور اس کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا اور خود کو خدا کہلواتا۔ نمرود کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کا حکم دیا، لیکن وہ سرکش اپنی سرکشی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا اور اپنی پوجا کرواتا رہا، اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا تو یہ اس پر ظلم و ستم کرتا۔ پیارے دوستو، نمرود کے دور میں بت پرستی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی۔ اس نمرودی دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو 12 دفعہ سمجھایا کہ بت پرستی نہ کرو اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نمرودی قوم نمرود کی طرح اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا کلہاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں پہنچ گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑے کی مدد سے اس بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجود ایک بہت بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑا اس بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت یعنی ان کے خدا پر آئے۔ چنانچہ جب لوگ اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، اور اس وقت تمام نمرودی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی ایسا انسان ہے جو بتوں کے خلاف ہے، جو ہم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ سب لوگ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اور دیکھو کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ بت کس طرح سے دوسرے بتوں کو توڑ سکتا ہے، یہ کام تمہارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودیوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، اور یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ تم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرودی طیش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں جمع ہو گئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود غصے میں آ کر کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے والا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملے۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم
حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ایک بہت بڑے میدان کے اندر بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی گئی اور پھر ان کو آگ لگا دی گئی۔ وہ آگ اتنے وسیع میدان کے اندر جلائی گئی تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اس طرح جب وہ آگ جلا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کھڑے ہو کر ایک مشین کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جتنا سکون مجھے اس آگ میں ملا اتنا سکون پہلے مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں بعد اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بند نہیں کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور نمرودی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور تنگ آ کر نمرود ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود ہنسنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان قیدیوں کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر نمرود نے ان میں سے ایک قیدی کو قتل کر دیا اور دوسرے قیدی کو آزاد کر دیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے اس کی عقل کے مطابق دلیل پیش کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوری قوم کے سامنے نمرود کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہ دے سکا تو اس وقت وہ غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود یہ بات سن کر کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود چونکہ روئے زمین کا بادشاہ تھا، نمرود نے پوری روئے زمین سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور خطرناک ہتھیاروں کو جمع کیا اور اس طرح سے جنگ کا وقت آ گیا۔ جیسے ہی نمرود کا لشکر میدان جنگ میں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولو کہ اپنا لشکر بھیجے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرودی فوج پر مچھروں کا لشکر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں نے نمرودی فوج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مچھر نمرودی فوج کے پاہیوں کا گوشت پوشت کھا گئے۔ نمرود یہ سب دیکھ کر محل کی طرف بھاگا اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مچھروں نے ہماری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا۔ نمرود اس مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس نے میری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نمرود ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ وہ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ نمرود کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی تو وہ اپنے سر کو دیواروں سے مارتا اور اس طرح وہ لنگڑا مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا اور اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ نمرود سر میں شدید درد کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کو دیواروں پر مارتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدائی کا دعوے دار، خود کو تا کہنے والے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے نمرود کو عبرتناک موت دی اور یہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو
کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں عاجزی اور انکساری سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام تر برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔